أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ اذ یقول المنافقون، اور یاد کرو کہ جب منافقین، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، مرض جن کے دلوں میں مرض تھا، وہ کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اور اس کے بعد کی آیات میں غزوہ بدر کا ذکر چل رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودی، عیسائی، مشرک سبھی آباد تھے، اور اکثریت سے یہودی آباد تھے۔ یہودیوں میں کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے بظاہر کلمہ تو پڑھا لیکن دل سے مسلمان نہ ہوئے تھے۔ جب مجاہدین بدر کے لیے روانہ ہوئے تو کسی کے پاؤں میں جوتا نہ تھا، کسی کے سر پر ٹوپی اور پگڑی نہ تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، رمضان کا مہینہ تھا، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور مقابلے میں کفار 3 گنا زیادہ یعنی کہ 1000 کے قریب تھے۔ اسباب کا عالم یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں اور چند ایک سواریاں تھیں۔ تو جس وقت یہ مسلمان روانہ ہوئے اور اس وقت کی بہت بڑی طاقت کفار مکہ، قریش مکہ کے ساتھ یہ ٹکر تھی اور لڑائی تھی، تو اس وقت انہوں نے تانے کسنے شروع کر دیے، آوازیں دینی شروع کر دیں اور کہا کہ یہ دیکھو، ان کے پاس نہ جوتے ہیں، نہ ان کے پاس تلواریں ہیں، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں، نہ ان کے پاس تعداد ہے، اور یہ مکہ کو فتح کرنے چلے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بہت مختصراً جواب دیا کہ ان بے وقوفوں سے، ان جاہلوں سے بحث و مباحثہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کرتے ہیں، خواہ اسباب ہوں یا بالکل کم ہوں، اللہ ان کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ ان کے پاس جو میسر تھا وہ انہوں نے لے لیا، اور ان کا اب بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہے، اور یہ اللہ والے اس کامل بھروسے کے ساتھ نکلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو چھوڑا تھا تو اس کا پھر انجام یہ ہوا کہ یہ کفار جو بڑے نخرے کے ساتھ آئے تھے، جو بڑے شادیانے بجاتے ہوئے آئے تھے، 70 کی تعداد میں بڑے بڑے سرداران جس میں شامل تھے وہ مارے گئے، اور 70 کو قید کر لیا گیا، اور سارا کا سارا غرور اور تکبر ان کا خاک میں مل گیا۔ مسلمان تقریباً 14 اس کے اندر شہید ہوئے، لیکن یہ بات یہاں پر سمجھا دی گئی کہ جس کا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، توکل اور بھروسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس قدر ہو سکے ظاہری اسباب بھی اپنا لے، اللہ کی ذات سے دعائیں بھی کرے، اور پھر نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے۔ تو جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے سب کچھ کیا، اور اس کے بعد مکمل نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا اب اگر شہید بھی ہو جاتے ہیں تو کامیاب ہیں۔ اس لیے کہ کامیابی صرف اس چیز کا نام نہیں کہ مد مقابل کو قتل کر دیا جائے، مد مقابل کو قید کر لیا جائے، مد مقابل کو نیست و نابود کر دیا جائے، نہیں، کامیابی تو اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی ذات کا حکم پورا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ہم بچ جائیں۔ جب یہ نکلے اللہ کے حکم کے مطابق، جب یہ نکلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب یہ نکلے اپنے نبی کی ہدایات کو پورا کرتے ہوئے،
جب یہ نکلے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جب یہ نکلے اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، جب یہ نکلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، تو بس پھر ان کا شہید ہو جانا یا ان کا قید ہو جانا یا ان کا بچ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ مسلمان ایسا کامیاب ہے کہ اگر شہید ہو جائے تب بھی کامیاب، اور اگر بچ جائے تو غازی ہونے کی حیثیت سے پھر بھی یہ کامیاب ہے۔ تو یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو فتح نصیب فرمائی، اور یہ پہلا معرکہ جو 2 ہجری میں ہوا، 17 رمضان المبارک کو ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ایسا رعب اور دبدبہ کفار پر پھیلا دیا اور بٹھا دیا کہ آئندہ کفار بار بار سوچتے تھے کہ مسلمانوں سے کیسے مقابلہ کیا جائے، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی یہ دھاک بیٹھ گئی کہ آخر کیا ہے ان کے پاس، کیسا تعلق ہے ان کا، کس ذات کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں اور پھر ان کو فتح بھی ملتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی مدد تھی، اور جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے توکل اور بھروسے کی وجہ سے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی وجہ سے اور اخلاص کی وجہ سے اور نبی علیہ والسلام کے حکم پر چلتے ہوئے ایسی مدد فرمائی کہ فرشتے پھر ان کی مدد کو اترے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے یہ مختصراً یہاں پر جواب دیا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ان کو اپنے دین پر بڑا گھمنڈ اور تکبر ہے، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ ان کا توکل اور بھروسہ اپنے رب کی ذات پر ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافقین اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، اس سے یہودی منافقین بھی ہو سکتے ہیں، کفار بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور ایک معنی یہی بیان کیا کہ منافقون کی تشریح ہے کہ وہی منافقین کہ جن کے دلوں کے اندر مرض تھا۔ غر ہؤلاء دینہم، وہ مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے تکبر میں ڈال دیا ہے۔ فرمایا کہ ایسی بات نہیں، یہ کسی تکبر کے اندر مبتلا نہیں، یہ کسی غرور کے اندر مبتلا نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، اور جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، جو مدد اللہ کی ذات سے مانگنے والا ہو، وہ اللہ کی ذات تو مسبب الاسباب ہے، وہ اللہ کی ذات تو ناممکن کو ممکن بنانے والی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک وہ اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو جو غالب ہے وہ غلبہ دینا بھی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے یہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اور پھر بات یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کے جو شرکاء تھے، یہ پھر صحابہ کرام میں بڑی برکت والے لوگ سمجھا جاتے تھے۔ کوئی بھی کام ہوتا، کوئی معاملہ ہوتا، ان صحابہ کرام سے دعائیں کروائی جاتی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان صحابہ کرام کے بارے میں فرما دیا کہ یہ چاہے اب جیسی بھی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ایسا جو لوگ بدر میں شریک ہو گئے، جو لوگ حدیبیہ میں شریک ہو گئے، یہ ہرگز دوزخ کے اندر نہیں جا سکتے۔ جس طرح یہ مسلمان صحابہ کرام بعد والے جو لوگ ہیں یا جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے، جس طرح سے یہ بدر والے سب سے اعلیٰ اور افضل کہلاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ فرشتے کہ جو فرشتے بدر میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے تھے، تو جبریل امین نے بتایا، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ جبریل کہتے ہیں کہ جو صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے، وہ فرشتے باقی فرشتوں سے افضل کہلایا کرتے تھے۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو بس وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ جس نے اللہ کی ذات کو اپنا بنا لیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد حاصل کر لی، جس نے صبر کر لیا، جس نے اللہ کو خوش کر لیا، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، چاہے لوگوں کو وہ ناکام نظر آئے، لیکن حقیقت میں وہ کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔